رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اسکول کے معزز اساتذہ کرام اور باہر سے آئیڈیو این جی اوز کے احسان صاحب اور اس کے ساتھی اور میرے اسکول کے پیارے بچوں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ویسے تو یہ انڈیپینڈنٹ ڈے اگر ہم احسان کے طور پر روزانہ منائیں بھی اس سے ہمیں نہ تکنا چاہیے نہ یہ اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا چاہیے، بلکہ اس سے ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ آزادی کا دن انسان کو اور ہمیں اپنے پاکستان کی آزادی کا دن ہمیشہ خوشی ہی خوشی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 14 اگست ہم نے پہلے بھی منایا تھا، آج ایک مختصر پروگرام وہ بھی ایسے ایمرجنسی کی صورت میں انہیں احسان صاحب اور اس کے ساتھیوں کے لیے پروگرام بنایا اور جن بچوں نے جو چیگلو تقریر ہم نعت وغیرہ پیش کیے میں ان بچوں کو داد دیتا ہوں، انتہائی اچھے اور خوبصورت انداز میں پیش کیے۔ اب اس کے علاوہ میں دو چند باتیں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچے دیکھیں یہ آزادی کا دن ہمیں خوشی کا دن تو ہے، لیکن اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آزادی ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد تھا، حیات پاکستان زندہ باد، جب تک یہ دنیا ہے پاکستان زندہ باد، لیکن اس کا اس کے رکھنے کا گر کیا ہو، اس کے رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچے ہمارے قوم کی جو بنیادی ستون ہے یا جو نونہالان ہے جس سے تناور درخت بنتے ہیں پھر پھلدار میوے دیتے ہیں وہ آپ ہی ہیں۔ اگرچہ آپ کی رہنمائی کے لیے اساتذہ کی انتہائی ضرورت ہے تو اساتذہ ہر وقت آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ یہاں اسکولوں میں یہ سیکھ لیں کہ ہمیں اپنے ملک کی خدمت کیسے کرنی، اپنے وطن کی خدمت کیسے کرنی، اپنے قوم کی خدمت کیسے کرنی۔ یہ ایسے آنا جانا سبق پورا ہوا، کلاس پورا ہوا، کلاس پاس ہوا، میٹرک پاس ہوا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ ہمیں اس قوم کی، اس ملک کی، اس وطن کے، اس ملک کے باشندوں کی خدمت کیسے کریں۔ آپ خدمت کا موقع یہ نہیں کہ آپ خواہ آفیسر بنے خدمت کریں گے۔ آپ بازار میں کسی نابینا کو دیکھیں گے، اگر اس کو سڑک سے پار کریں گے یہ بھی آپ کی خدمت ہے۔ اگر آپ کے بس میں ہیں کوئی غریب دیکھ کے 10 روپے ان کی مدد کریں گے 10 روپے سے تو یہ بھی آپ کی خدمت ہے۔ اگر کسی کا بچہ، آپ کا بھائی، ساتھی خدا نخواستہ کوئی بیراروی میں، نشے میں، سگریٹ میں، نسوار میں، کوئی ایسی کام میں پھنسے ہوئے کسی ماحول میں آئے ہو تو آپ اس کو منع کریں، اس کے والدین تک یہ بات پہنچائے، اساتذہ تک پہنچائے، یہ بھی آپ کی خدمت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب یہاں اسکول آتے ہیں آپ محنت سے، لگن سے، ہمت سے اپنے سبق پر توجہ دیں۔ آپ کون بنے گا یہ پاکستان کے وارث؟ یہی آپ بچوں میں سے نکلیں گے پاکستان کے وارث۔ کوئی ایسا نہیں کہ اسلام آباد والے اسلام آباد میں حکمرانی کریں گے اور جامع محمد روڈ کے اسکول کے بچے جو ہے وہ اس میں کوئی حصہ نہیں رکھتا۔ نہیں، ہر جگہ ابھی آپ کی اس پروگرام میں کون سی بولی کے بندے نہیں، کون سے مذہب کے لوگ ہیں، یہاں ہمارے ساتھ مسلمان بھی ہے
اور ہمارے ساتھ اردو بھی ہے، یہاں ہمارے ساتھ پنجابی بھی ہے، پشتون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، سرائکی بھی ہے اور تاجک بھی ہے، دوسری قوموں کے لوگ بھی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں کوئی فرق نہیں، یہاں سے جو بچے صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں وہی بچے ہمارے ملک کے واقعی اختیار کو سنبھالیں گے اور اس کو آگے اور مزید کامیابیاں دیں گے۔ اس میں آپ کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے، آپ اپنی اساتذہ کی انتہائی عزت کریں۔ بچے جو راستہ اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں وہی راستہ صحیح راستہ ہے۔ ایسے بہت سے ہمارے گھرانے ہیں، کل بھی ابھی بھی اس میں کچھ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اچھے بڑے گھرانے ہیں، اس کے 4 5 6 بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ ابھی ان کے گھر میں شادی تھی، 10 دن بچے گئے تھے، میں نے کہا کم از کم اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھو، شادی میں آپ نے 10 دن بچوں کو وہاں بٹھائے۔ ابھی اسکول کی